سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اہل الحدیث میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں، نہ سلف میں نہ خلف میں کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حرام، ناجائز، مکروہ یا ناپسندیدہ ہے۔ اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے، امام عبد القدوس بن حمام نے روایت کیا ہے، ان عدت من المشائخ فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر۔ یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں۔ قادری صاحب نے بطور ثبوت جو روایت پیش فرمائی اس میں الفاظ ہیں بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان، لیکن قادری صاحب نے اپنے الفاظ میں اسے عند قبر النبی کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قادری صاحب نے صحیح بخاری کی تالیف پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ مغالطے دیے، ان کا ازالہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں ابتدا امام بخاری نے صحیح بخاری کے لکھنے کی حرم مکہ میں کی اور تکمیل حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کی۔ اب قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو ناپسندیدہ یا مکروہ یا ناجائز جاننے والوں کا کم سے کم کوئی تعلق صحیح بخاری سے نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام بخاری نے خود بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابواب لکھ لیے، پھر جب اس کو فائنلائز کیا، تراجم الابواب لکھے اور پھر ابواب کی ترتیب بنائی، تو آخری جو فیز تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا، فرماتے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا، نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اہل الحدیث میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں، نہ سلف میں نہ خلف میں کسی ایک سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حرام، ناجائز، مکروہ یا ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایسی تہمت لگاتا ہے، ہم پر یہ بہتان طرازی کرتا ہے، تو پھر وہ کھل کر سامنے آئے، واضح بیان دے اور ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اپنے حصے کا کام ہم بڑی دیانتداری سے کریں گے۔ اب آئیے قادری صاحب کی دوسری بات کی طرف، جنہوں نے اپنی عادت کے عین مطابق بار بار بڑی تکرار کے ساتھ دہرائی، اپنے خیال کے مطابق اس کا علمی دلالت، اس کا معنی و مفہوم، اس کے نتائج کو واضح فرمایا، اور سامنے بیٹھے لوگ بھی سبحان اللہ کہتے رہے۔ اس بات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بات دراصل کیا کہی گئی اور قادری صاحب نے اسے کیا بنا دیا؟ اس حوالے سے ان کی گفتگو ہم آپ کو سنا چکے، بس اسی میں سے خاص کی جملہ سنیں۔ تو آخری جو فیز تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا، فرماتے ہیں عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا، نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ایسا کچھ فرمایا بھی یا نہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال اس بات پر غور فرمائیں کہ قادری صاحب نے ان کی طرف یہی بات منسوب کی ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ بات کہی انہوں نے کس انداز سے بیان کی، اس کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑ رہی کہ خود قادری صاحب نے اپنے اس دعوے کا ثبوت دیتے ہوئے جو فرمایا، ذرا وہ بڑی توجہ سے سن لیجئے۔ اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے، امام عبد القدوس بن حمام نے روایت کیا ہے، ان عدت من المشائخ فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر۔ یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں۔ قادری صاحب نے بطور ثبوت جو روایت پیش فرمائی اس میں الفاظ ہیں بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان، لیکن قادری صاحب نے اپنے الفاظ میں اسے عند قبر النبی کر دیا، یعنی قبر نبی کے پاس۔ دونوں کا فرق بڑا واضح ہے، دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں۔ افسوس کہ قادری صاحب بات بدل کر پیش کرنے کے عادی بھی ہیں، ماہر کھلاڑی بھی ہیں۔
یہ اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ میں ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1195 اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قادری صاحب نے صحیح بخاری کی تبیین کے لیے جو روایت پیش کی اس میں قبر اور منبر کے درمیان کا ذکر ہے۔ اگر یہ روایات صحیح ثابت ہو بھی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ صحیح بخاری کی تبیین ریاض الجنہ میں ہوئی، عین قبر نبی کے پاس ہوئی، اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آئیے قادری صاحب کی اس حوالے سے پیش کردہ روایت کی طرف، ان کے لائے ثبوت کی طرف، تو دیکھیں قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے، امام عبد القدوس بن حمام نے روایت کیا ہے عن عدت من المشائخ، فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبرہ۔ یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں خود قادری صاحب کہہ رہے ہیں عن عدت من المشائخ، یعنی بہت سے مشائخ سے یہ بروی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سے مشائخ نامعلوم ہیں، کون تھے، کس پائے کے تھے، ان کا سلسلہ اسناد کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے بارے میں اس بات کے جان لینے کا ذریعہ کیا تھا، کچھ بھی واضح نہیں۔ پھر ان بہت سے مشائخ عدت من المشائخ میں سے کسی نے بھی یہ تو نہیں فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ میں نے اس کے تراجم قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کی۔ تو قادری صاحب نے کیوں اور کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا امام بخاری نے یہ فرمایا؟ بطور ثبوت ہدی الساری مقدمہ فتح الباری سے یہ روایت دیکھ لیں کہ یہ بات مشائخ کی ہے یا امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی۔ فتح الباری کے صفحہ 1309، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات مشائخ نے کی ہے، نہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد احوال البخاری ہی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قادری صاحب نے اہل الرائے کی فضیلت ثابت کرنے کے چکر میں ایک عجیب بات کہی۔ یہ گفتگو 57 منٹ کے بعد سے شروع کی اور 1 گھنٹہ 10 منٹ تک لے گئے، 12-13 منٹ تک یہ بات قادری صاحب نے خوب کھینچی، اور درمیان میں بزعم خود کچھ مصطلحات بھی سمجھانے کی کوشش جاری رکھی۔ یہ ساری گفتگو خاصی تطویل کا باعث ہوگی، اس لیے ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے خاص اس بات پر توجہ دلانا چاہیں گے۔ البتہ جو حضرات اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ قادری صاحب نے اس 10-12 منٹوں میں کیا کیا ارشاد فرمایا، وہ یوٹیوب سے ان کا یہ بیان نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قادری صاحب کا یہ دورہ تحریر میں بھی لایا گیا جو ان کے ماہنامہ رسالہ منہاج القرآن میں نومبر 2006 سے جون 2007 تک 7 شماروں میں قسط وار شائع ہوا۔ قسط اول میں یہ بحث موجود ہے، اس حصے کا ہم سکین لگا دیں گے، آپ مطالعہ بھی فرما لیں، قادری صاحب کے فرمودات کو بھی جان لیں۔ ایک صفحے میں ان 10-12 منٹوں کا خلاصہ ہے۔ قادری صاحب گفتگو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتابت اور حدیث کا سماع شروع کیا، اور جب 16 برس کی عمر کو پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا اور ان سے پہلے دیگر ائمہ امام بخاری کے قول کو اپنے اپنے وقتوں میں روایت کر چکے تھے، اپنے اپنے وقت میں روایت کر چکے تھے، تو امام ابن حجر اسقلانی نے امام بخاری کے حوالے سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب میں 16ویں سال میں پہنچا تو اس وقت میں نے تمام کتب اہل الرائے کی پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی۔ یہاں سے قادری صاحب نے یہ بات شروع کی اور یہ دعویٰ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اہل الرائے کی کتب حفظ کر لی۔ حوالہ مقدمہ فتح الباری کا دیا، آگے جو عبارت پیش کی وہ پہلے انہی سے سن لیں، پھر ہم کچھ عرض کریں گے۔ یہ بات امام اسقلانی نے لکھا مقدمہ فتح الباری صفحہ 640 پر، فرماتے ہیں جب میں 16 برس کا ہو گیا، یہ امام بخاری کا قول ہے، فرماتے ہیں حفظت کتب ابن المبارک و وکیع و عرفت کلام ہؤلاء یعنی اصحاب الرائے، یعنی کلام اصحاب الرائے،
فرمایا جب میں 16 برس کو ہو گیا تو میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکی بن الجراح اور تمام اہل الرائے کی کتابیں میں نے زبانی حفظ کر لی تھی. یہ بات بڑی اہم ہے. مقدمہ فتح الباری کا اسکین ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قادری صاحب نے یہاں اہل الرائے کی فضیلت برتری ثابت کرنے کے لیے جو بنیاد رکھی اور اس میں جو ڈنڈی ماری، جو بلنڈر کیا، امام بخاری رحمہ اللہ سے تو یہ منقول ہے. حفظت کتب ابن المبارک ووقع وعرفت کلام هؤلاء، میں نے ابن مبارک اور وقی رحمہ اللہ ان کی کتابوں کو حفظ کیا، یاد کیا، اور ان کے یعنی اصحاب الرائے کے کلام کو جان لیا. اہل الرائے کے کلام کو جان لینے کی بات کی، نہ کہ اہل الرائے کی کتابوں کو حفظ کرنے کی. لیکن قادری صاحب بخاری مع فتح الباری پڑھانے بیٹھ گئے اور اس سادہ اور آسان سی عبارت کو سمجھ ہی نہیں پائے. اسی بات کو طول دیتے ختم کہاں کیا، کس بات پر کیا، وہ بھی دیکھنے اور سننے کی چیز ہے. ذرا سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں. امام اسقلانی نے پھر بیان کیا امام بخاری کا قول. امام بخاری فرماتے ہیں قال البخاری ما جلست للتحدیث حتی عرفت الصحیح من السقیم وحتی نظرت فی کتب اہل الرائے. فرمایا میں اس وقت تک بطور محدث مسند پہ نہیں بیٹھا جب تک میں اہل الرائے کی تمام کتب کا مطالعہ نہیں کر چکا، اور جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کا کامل مطالعہ نہیں کر لیا اس وقت تک حدیث میں صحیح اور غیر صحیح کا فرق میری سمجھ میں نہیں آیا. گویا روایت حدیث کو میں نے پختہ کیا درایت حدیث سے. روایت مجھے ائمہ حدیث اصحاب الحدیث کے طریق پر ملی، اور حدیث میں صحیح اور سقیم کا فرق سمجھنے کے لیے درایت اور فہم الحدیث مجھے اہل الرائے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے طریق سے ملی. کہ واقعی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کچھ فرمایا ہے؟ کیا فتح الباری کے مقدمہ میں ایسا کچھ لکھا ہے؟ لا واللہ نہیں، اللہ کی قسم. لیکن قادری صاحب نے یہی کچھ فتح الباری کی طرف منسوب کر دیا. اور میں ان کی گویا سے پہلی والی بات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ گویا کے بعد قادری صاحب کی ہی تشریح ہے. اور افسوس کے ساتھ عرض ہے کہ یہ جو کچھ قادری صاحب نے کہا، آپ فتح الباری کی اصل عبارت جو خود قادری صاحب کے رسالے میں بھی نقل کی گئی، اس کو دیکھ لیں. بات صرف اتنی سی ہے، ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت في كتب اہل الرائے. میں اس وقت تک حدیث بیان کرنے نہیں بیٹھا جب تک میں نے صحیح میں سے ضعیف کی پہچان حاصل نہ کر لی، اور جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کو نہیں دیکھ لیا. لیکن جو بات ڈاکٹر قادری صاحب نے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف منسوب فرما دی، امام بخاری فرماتے ہیں قال البخاری ما جلست للتحدیث حتی عرفت الصحیح من السقیم وحتی نظرت فی کتب اہل الرائے. فرمایا میں اس وقت تک بطور محدث مسند پہ نہیں بیٹھا جب تک میں اہل الرائے کی تمام کتب کا مطالعہ نہیں کر چکا، اور جب تک میں نے اہل الرائے کی کتابوں کا کامل مطالعہ نہیں کر لیا اس وقت تک حدیث میں صحیح اور غیر صحیح کا فرق میری سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قطعاً نہیں فرمایا کہ جب تک میں نے اہل الرائے کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا تب تک مجھے صحیح اور ضعیف کا فرق سمجھ نہیں آیا. اب قادری صاحب یا تو عام فہم عبارت کو سمجھ نہیں پائے، اور اگر سمجھے تو جانتے بوجھتے غلط بیانی کر گئے. علم حدیث جس دیانت کا تقاضا کرتا ہے، افسوس قادری صاحب اس پر پورے نہیں اترتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.